وبركاته. الحمد لله العلي العليم القدير، والصلاة والسلام على نبيه الرفيع المتين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. جہاں کو علم و عمل کی رفعت ملی ہے تیری نوازشوں سے، جہاں کو علم و عمل کی رفعت ملی ہے تیری نوازشوں سے، گہر فشاں ہے زمین تیری چمن کی فصلیں بہار ہوئے. جہاں کو نگہ اثر سے تیری ملا ہے در سے خدا شناسی، جہاں کو نگہ اثر سے تیری ملا ہے در سے خدا شناسی. علوم قرآن کا نور تو ہے، یقین و عرفان شعار تو ہے. حضرات علماء ادب اور حاضرین اجلاس، سقوط دہلی کے بعد جب مسلمانوں کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے مغرب کے پہاڑ کو جواہر تھے، مسلمانوں کو فکری اقتدار کی طرف لانے کی منصوبہ بند جدوجہد کی جا رہی تھی، دینی علوم اور علماء کو مٹانے کے لیے وحشت و بربریت کی نئی نئی تدبیریں اپنائی جا رہی تھی، مسلم امراء اور رؤساء کی جائیدادیں ضبط کر کے انہیں ناری شبینہ کا محتاج بنایا جا رہا تھا، اسلامی شاعر اور اسلامی تہذیب و تمدن کے خاتمے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی، قرآن و حدیث کے نسخوں کو نظر آتش کیا جا رہا تھا، کتب فقہ کو برباد کرنے کے نتنے طریقے اپنائے جا رہے تھے. الغرض یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر کا منظر نگاہوں کے سامنے ہو. اسی پر بس نہیں بلکہ ہندوستان سے اسلام کو ختم کر کے عیسائیت کا پرچم لہرانے اور مسلم بچوں کو عیسائیت کے رنگے رنگنے کے لیے لارڈ میگالے نے اپنا نظریہ ان الفاظ میں پیش کیا، جیسا کہ روشن مستقبل سوال نمبر 171 پر ہے کہ ہمیں ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ہمیں اور ہماری کرو اور رعایا کے درمیان مترجم ہو، خون مدن کے اعتبار سے تو ہندوستان میں مگر مذاق اور رائے اور الفاظ اور سمجھ کے اعتبار سے ایک ہو. مسلسل ان کی کوشش تھی ہمیں ناکام کرنے کی، مسلسل ان کی کوشش تھی ہمیں ناکام کرنے کی، بساط زندگی پر ہر طرح ناکام کرنے کی. سامعین دل وقار، ہندوستان ان دردناک حالات سے گزر رہا تھا کہ چند ہرما دینی غیرت و حمیت کی مجسم ہستیاں عاشقان شریعت و سنت اور شہدائیان دین اسلام اٹھے، سر جوڑ کر بیٹھے، غور و فکر کیا، خدا اور جب قدوس سے لحاظ جاری کی تو خالق نے ان کے دل و دماغ میں اسلامی اطلاعات کے قیام کی تدبیر ڈالی اور دارالعلوم دیوبند ان مدارس کا نقطۂ آغاز قرار پایا. بس کیا تھا، پورے ملک میں قیام مدارس کی تحریک چھڑ گئی، بستی بستی دریا دریا ان مدارس کا جال پھیلایا جانے لگا، اور آج ملک کا کوئی ایسا پیشہ نہیں جہاں ان مدارس و مکاتب کے جال نہ پھیلے ہو. پھر ان
نسلوں کو تیار کرنا ہے جو عمدہ نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو لیکن مذہب رائے اور فکر و سمجھ کے اعتبار سے اسلامی اور ہندوستانی ہو. سامعین نبی وقار، مدارس اسلامیہ اسلامی تہذیب و روایات کی حفاظت کے امین اور بنائے ہیں جنہوں نے ملت اور شریعت کو نقصان پہنچانے والی ہر تحریک کا مقابلہ کیا. مدارس اسلامیہ دین اسلام کے وہ وسائل ہیں جنہوں نے کتاب و سنت پر حق گیری کرنے والے ہر مشن کا خاتمہ کیا. مدارس اسلامیہ دین اسلام کے وہ ذرائع ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھایا. مدارس اسلامیہ جنہوں نے باطل فرقوں کا تعاقب کیا. مدارس اسلامیہ جنہوں نے عیسائیت کو ہندوستان سے لاہے پڑھا اختیار کرنے پر مجبور کیا. مدارس جنہوں نے بریلویت شیعیت قادیانیت مودودیت کے چھپے چھڑائے. مدارس جنہوں نے تسلیم و تعریف کے ذریعے امت کے دامن میں پڑا. مدارس جنہوں نے قرآن و حدیث اور اسلام کے علوم و فنون سے مسلم معاشرے کے رابطے کا فریضہ انجام دیا. مدارس جنہوں نے انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے علماء اور صاحب بصیرت مفتیان کو پیدا کیا. الغرض انسانی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس پر ان مدارس نے کوئی قابل فضل کو علامہ انجام نہ دیا ہو. اسلامی علوم و فنون کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جو مدارس کے احسانات سے برابر نہ ہو. اسی لیے شاعر نے کہا ہے ورق ورق پہ ابھرے ہوئے نقوش حیات، ورق ورق پہ ابھرے ہوئے نقوش حیات روش روش پہ پتہ روشنی کا دیتے ہیں. سامعین نبی وقار، لہذا آج ایک بار پھر جب یہ عمل دینی اور اسلامی اعتبار سے عجیب و غریب صورتحال سے پہنچا ہے، اسلام کی اصل شکل و صورت بگاڑ کر پیش کرنے کی نئی نئی تدبیریں کی جا رہی ہیں. دین اسلام کی مقدس شبیہ کو بدنام کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے حکمتیں استعمال کیے جا رہی ہیں. خوشنما عناوین کے لیبل لگا کر جگہ عیسائیت کی تعلیم کے مراکز قائم کیے جا رہے ہیں. ان نازک حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مدارس میں بچوں کو داخل کر کے فتنوں کے مقابلے کے لیے تیار کیا جائے. ان مدارس کے بچوں کو داخل کر کے انہیں ناموس محمدی کا نمائند بنایا جائے، کیونکہ موجودہ دور میں ان مدارس و مدارس کے بغیر یہ چیز ناممکن ہو کر رہ گئی ہے. اسی ضرورت کا اظہار اللہ نے بعض الفاظ میں کیا تھا کہ ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو ان مدارس میں پڑھنے دو. اگر یہ اللہ درویش نہیں تو جانتے ہیں کیا ہوگا. جو کچھ ہوگا میں اپنے آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں. اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود غرناطہ اور مرتبہ کے کھنڈرات اور الحمرہ کے نشانات کے سوا مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت اور اسلامی پیرووں اور اسلامی تحریک کے آدھار کا کوئی نقش نہیں ملتا. اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود غرناطہ اور مرتبہ کے کھنڈرات اور الحمرہ کے نشانات کے سوا اسلام کے پیرووں اور اسلامی تحریک کے آدھار کا کوئی نقش نہیں ملتا. ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعے کے سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت اور ان کی تحریک کا کوئی نشان نہیں ملے گا. اسی دریا سے ہوتی ہے وہ مجھے تم جولا بھی، اسی دریا سے ہوتی ہے وہ مجھے تم جولا بھی، نیکوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں دمر والا. اللہ رب العزت تمام مدارس اسلامیہ کو ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے.
اور ہم سب کو دین اسلام اور مدارس اسلامیہ کی خدمت کے لیے فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.